نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موعوده، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی مخلوق پر شفقت اور رحمت کا باب چل رہا ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور رحمت کا ایک اصول بیان کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کس حد تک کرنی چاہیے، اور پھر اس کا اجر بھی بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے کا ایک انداز اور طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپا لو، یہ بھی اس پر شفقت ہے، یہ بھی اس پر رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق پر ترس کھانا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق پر رحمت اور شفقت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس کا اجر کیا ملے گا؟ کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کو چھپا لیا۔ کیونکہ عام انسان کی جو فطرت ہے کہ عیب کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد دوسروں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس فطری تقاضے کو دبانے پر اجر بھی حق تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب و غریب اور بہت بڑا اجر بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اس کا اجر ایسے ہے، مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا جیسے کوئی آدمی ایک بچی کو دیکھے کہ اس کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، وہ جا کر اس کی جان بچوا لے، اس کو رقم کی ادائیگی کرنی پڑے یا جس طریقے سے بھی وہ بچی کو زندہ دفن نہ ہونے دے۔ اب اگر وہ نہ پہنچتا تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، وہ پہنچ گیا، اس نے بچی کی جان بچوا لی ہے، تو بچی کی جان بچوانے پر اس کو کتنا اجر ملے گا؟ ایک جان کو بچانا، حق تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ایک جان کا بچانا ایسے ہے جس طرح پورے جہان کو کسی نے بچا لیا ہو۔ کسی کی جان جا رہی تھی، اس کی جان بچوا لی، تو ایک جان کو بچوانا یہ ایسے ہے جس طرح پورے جہان کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جو اجر بچی کی جان بچوانے پر ملے گا، وہی اجر کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے پر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی کے عیب کو چھپانا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی کے عیب کو اگر آپ چھپاتے نہیں بلکہ چھاپتے ہیں، شائع کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو یہ ایسے ہے جس طرح بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جس طرح کسی کو مارا جا رہا ہے۔ مارنے کا کتنا نقصان ہے قتل کرنے کا۔ حق تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور دوسری جگہ بتایا کہ ایک آدمی کو قتل کرنا اور اس کی جان کو ختم کرنا ایسے ہے جس طرح پورے جہان کی جان کو ختم کرنا۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ عیب کو اگر چھپاؤ گے نہیں بلکہ چھاپو گے، شائع کرو گے۔ آج کل یہ فن بن چکا ہے کہ دوسرے کے عیب کو چھاپنا، دوسرے کے عیب کو بیان کرنا، یہ فن بن چکا ہے۔ ہاں، البتہ ایسی جگہ پر کسی کے عیب کو بتانا جس میں لوگوں کے دھوکے میں آنے کا خطرہ ہو، کہ ایک آدمی ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے اندر ایسا عیب پایا جاتا ہے، اس کے اندر دجل یا فریب، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا مال ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، لوگوں کے ایمان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، لوگوں کے اعمال کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ایسا عیب اگر کسی کے اندر دیکھا ہے تو اس کو بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں دوسرے کی جان کی حفاظت، دوسرے کے ایمان کی حفاظت، دوسرے کے اعمال کی حفاظت، یہ ضروری ہے۔ البتہ ایسا عیب بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دوسرے
دوسرے کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، صرف اسی کی پردہ دری کی جا رہی ہے، پردہ کھولا جا رہا ہے، اس کو رسوا کیا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو خراب کیا جا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، صرف اسی کا نقصان ہے، اس سے دوسروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے عیب کو چھپانا یہ اجر کا باعث ہے، اور اجر بھی کیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی کے عیب کو چھپا دے، دیکھے عیب کو، پھر اس کے باوجود اس کو بیان نہیں کرتا، اس کو چھپا لیتا ہے، تو جس طرح زندہ درگور بچی کی جان کو بچانے کا اجر ہے، وہی اجر اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔